ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ بھارت فوجی طاقت کے بے تحاشا استعمال کے باوجود کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے میں ناکام ہے، لہٰذا بھارتی ایجنسیاں مقبوضہ علاقے اور بھارت میں وقتاً فوقتاً جعلی حملے اور کارروائیاں کر کے ان کا الزام پاکستان پر عائد کر کے اپنی ناکامیوں کا غصہ نکالنے کی کوشش کرتی ہیں۔ چھٹی سنگھ پورہ میں سکھوں کا قتل عام، بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ، سمجھوتہ ایکسپریس حملہ، اڑی حملہ، پلوامہ، پٹھان کوٹ اور اب جموں میں بھارتی ایئر فورس کے اڈے پر ہونے والے ڈرون حملے بھارتی ایجنسیوں کی کاررستانیوں کی واضح مثالیں ہیں۔ بھارت نے یہ ساری کارروائیاں خود کر کے ان کا ملبہ پاکستان پر ڈال کر مذموم مقاصد حاصل کرنے چاہے، جس میں وہ بری طرح ناکام رہا۔ بھارت کے یہ الزامات کہ جموں ایئر فورس اسٹیشن پر ڈرون حملے پاکستان میں موجود تنظیموں نے کیے ہیں بے بنیاد ہیں، جس کا مقصد محض پاکستان کو بدنام کرنا ہے۔ بھارت جن تنظیموں پر ڈرون حملوں کی ذمہ داری عائد کر رہا ہے، ان میں سے کسی نے بھی اس کی ذمہ داری نہ تو قبول کی ہے اور نہ ہی وہ ڈرون چلانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ RSS کی حمایت یافتہ بھارتی حکومت لشکر طیبہ اور جیش محمد کو غلط طور پر جموں ایئر بیس ڈرون حملے میں گھسیٹ کر بدنام کر رہی ہیں۔ حالانکہ جموں میں بھارتی ایئر فورس بیس پر حملے سے متعلق زیادہ تر ٹویٹس لا کے کارندوں نے کی۔ جموں ایئر فورس اسٹیشن حملے میں مبینہ طور پر استعمال ہونے والے ڈرون کی بھارت کی طرف سے جاری کی گئی تمام تصاویر جعلی ہیں۔ ماہرین اور تجزیہ نگاروں کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اگر یہ حملہ بھارت مخالف قوتوں نے کیا ہوتا تو وہ عمارت کی چھت کی بجائے ہینگر کو نشانہ بناتے۔ دراصل مودی کی قیادت میں بھارتی حکومت اپنے داخلی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور بھارتی دفاعی بجٹ میں اضافے کے لیے مبینہ ڈرون حملوں کا شوشہ چھوڑ کر خطرے کا احساس پیدا کیا جا رہا ہے۔ سیاسی ماہرین کے مطابق پاکستان کو لاہور دھماکے میں بھارت کے ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد ملے اور بعد میں مودی مبینہ ڈرون حملے کے ذریعے ان سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نریندر مودی نے دراصل مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری اپنے نام نہاد سیاسی عمل کے منصوبوں کی شکست دیکھ لی ہے اور ڈرون حملے کے بارے میں چیخو پکار دراصل اس عمل کو پس پش ڈالنا ہے۔ عالمی برادری نئی دہلی کے ساتھ اسلام آباد کے امن اقدامات کو سراہ رہی ہے، لہٰذا بھارت ڈرون حملوں کا الزام لگا کر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس بات کا بھی قوی امکان موجود ہے کہ بھارت جموں ڈرون حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا دعویٰ کر کے کنٹرول لائن پر کسی قسم کی مہم جوئی کرے۔ کشمیری اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اپنے پیدائشی حق خود ارادیت کی جدوجہد کر رہے ہیں، لہٰذا بھارت اپنی بھونڈی حرکتوں اور کارروائیوں کے ذریعے نہ تو انہیں شکست دے سکتا ہے اور نہ ہی پاکستان کو ان کی حمایت سے روک سکتا ہے۔ پاکستان تنازع کشمیر کا ایک اہم فریق ہے اور وہ اس بات کا متمنی ہے کہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کا حق خود ارادیت ملے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔